اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں 2-3 دن آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر سکی، کیونکہ ایک تو میں آؤٹ آف سٹی تھی، دوسرا وہاں سے آتے ہی مجھے بخار نے آ لیا۔ طبیعت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، لیکن ابھی بھی بلکہ میں بخار میں ہی ہوں۔ مگر میں نے رات کو ماموں کا ولاگ دیکھا تو میں رہ نہیں پائی، اور میرا دل چاہا کہ چاہے چھوٹی سی بھی لیکن ایک ویڈیو میں بھی بنا کے ان سے بات کروں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ستارہ کے خلاف سب نے محاذ باندھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نمک حرامی، کہ جس کا کھایا اس کا نمک حرام کر دیا۔ حالانکہ سارے جو ہیں ایک ہی تھالی کے کتے چٹے ہیں، مگر اس کے باوجود ستارہ کے لیے سب جو ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی فیملی والے ہیں، مگر ستارہ کے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ ستارہ جس نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، وہ ستارہ جنہوں نے سپورٹ کی، وہ ستارہ جو ان کے لیے اچھا سوچتی رہی، آج یہ سب اس کو ننگا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کو ننگا کرنے کے چکر میں خود بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ اب وہ ایک اللہ اللہ کر کے سلما کا ٹاپک تھوڑا کلوز ہوا تھا، تو انہوں نے نیا ٹاپک شروع کر دیا۔ یہ لوگ جینے نہیں دینا چاہتے ستارہ کو۔ ایسے لگتا ہے کہ بڑے محاذ پہ بڑی پراپر طریقے سے انہوں نے ایک سلسلہ باندھا ہوا ہے کہ ہم نے اس بندی کو سکون کا سانس نہیں لینے دینا۔ مگر مزے کی بات دیکھیں، یہ دوسروں کو ننگا کرتے کرتے خود بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ستارہ، ساجد، دلبر، بابر سب پہ الزامات کی بوچھاڑ کی، سب پہ کہا۔ ان سے میں سوال کرتی ہوں، اگر ستارہ کا زیور لے کے آپ لوگوں نے زمین لی، اور جس طرح ہم نے راتوں قصہ سنایا، لاسٹ میں ہم نے کہا جی وہ تو ساجد صاحب کو زمین 1 ایکڑ دے دی تھی اور پھر اس کا وہ کھاتا رہا، اور اب 2 سال پہلے میری ماں نے مجھے لے کے دیا۔ سب سے پہلے تو سوال میں یہ کروں گی آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے بقول زمینیں بک گئی تھی تو کون سی زمین تھی جو ساجد کے پاس گئی؟ جب زمینیں ہی بک گئی تھی، جب آپ نے زمینیں بیچ کے پیسہ لیا تھا اور پھر وہ کیا تھا، تو کون سی زمین کا ساجد جو ہے مالک بن کے کھاتا رہا اور آپ کی ماں نے پھر 2 سال پہلے اس سے لے کے دی؟ یہاں آپ کی اپنی ہی زبانی میں جھول نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے نینا کی اور اس کی ماں کی بات کی کہ وہ بھاگی ہی نہیں تھی، میں ان کو خود لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں عورت جب بچے ہو جاتے ہیں نا، اور وہ بھی کوئی دور کے بچے نہیں ہیں، اس کے اپنے سگے بچے ہیں، سگی اولاد ہے، باپ ظالم تھا مان لیا، اور باپ وہاں پہ تھا بھی نہیں جب یہ بھاگی ہے، تو اس کے اپنے بچے تو سگے تھے، وہ تو کسی کے نہیں تھے، وہ تو ان سے پیار محبت سے بات ہونا سکتی تھی نا۔ اس نے طلاق کیوں لی ان سے؟ وہاں سے کیوں بھاگی؟ بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو کامن سی بات ہے، ہر گھر میں بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ نینا کو بھائیوں نے اگر کسی غلط حرکت پہ مار دیا ہوگا، کیونکہ نینا جتنی ایڈوانس ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، تو شوخی بھی ہے، تو جب وہ حرکتیں کرتی ہوگی، چیپ حرکتیں کوئی اس طرح کی، تو گھر میں بھائی پڑے ہیں، وہ مار کٹائی ہو جاتی ہے۔ بڑے کوئی سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی باتوں سے سنبھال لیتا ہے، اور کوئی ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ چیزیں تو عام ہیں، ہر گھر میں تقریباً بہن بھائیوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا ایشو بنانا اور پھر اس کو بھاگ کے یہاں سے چلے جانا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہنا کہ میں نے امین سے اس کی شادی کر دی۔ سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس رشتے سے وہ ڈاکٹر امین کے پاس گئی؟ اس وقت تو اس کے نکاح میں تھی، طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، بھاگی ہیں تو کس رشتے سے یہ ایک غیر بندے کے پاس جا کے رہی اور آپ نے بھی اجازت دی؟ یہ آپ کی اپنی کہانی میں جھول نظر آ رہا ہے۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں ہی کوئی نین مٹکا ہو، کوئی ایسا ہو۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو ایک آپ کی باتوں سے ہی اخذ کر کے بات کر رہی ہوں۔ اور پھر بعد میں آپ نے اپنی بہن کی اس محبت میں، یا جو کہہ لیں مطلب، پھر یہاں سے طلاق کروا کے آپ نے وہاں شادی کر دی۔
ساری آپ کی اپنی کہانیوں میں جھول. پھر آپ ستارہ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ تم فیم لینے کے لیے جھوٹی کہانیاں بناتی ہو, تم ساجد میاں بیوی جھوٹ بولتے ہو, تمہارے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا. یہ وہ تو بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا. آپ حالانکہ درزیوں کا کام کرتے ہیں, ایک معزز پیشہ ہے, آپ اسے اچھا خاصا کما لیتے ہو. سوری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو جب آپ اچھا خاصا کما سکتے ہو تو پھر آپ نے کیوں اپنی بہن کا زیور رکھوایا گروی, اور اگر وہ زیور چھڑوا کے اپنے پیسے لیے استعمال کیے, اپنے بیٹے کا علاج کرایا, تو پھر وہ علاج کا فائدہ کیوں نہیں ہوا. اتنا پیسہ لگا کے بھی اگر آپ کا بیٹا وہیں کا وہیں ہے, اور اب آپ اس بیٹے کے لیے پھر سے فیم بنانے کی کوشش, ویوز لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کو سامنے لا کے آپ بار بار التجا کرتے ہیں کہ آپ میرا چینل دیکھیں, مجھے ویوز چاہیے تاکہ میں جو ہے اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں. تو مجھے بتائیں وہ پہلے والا علاج کہاں گیا, اس کا کوئی نظر کیوں نہیں آیا. ابھی تک تو آپ کا بیٹا اسی کنڈیشن میں ہے, بقول آپ کے اپنے قرض لیے اتنا سارا کچھ کیا. 3.5 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی. 3.5 لاکھ میں تو آج سے کتنے سال پہلے کی آپ بات کریں تو اس وقت تو 3.5 لاکھ اچھا خاصا ایک اماؤنٹ تھا جو اپنے بیٹے کے علاج پہ لگایا. اور جب بیٹے کے علاج پہ لگایا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے تھا, وہ نظر نہیں آیا. اور یہاں پہ بھی آپ کو دیکھیں, پھر آپ بیٹے کی ہی وجہ سے بار بار یوٹیوب پہ آ کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں آپ بتائیں, آپ میں بقول جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ستارہ نے فیم لیا, تو پھر آپ میں ستارہ میں کیا فرق رہ گیا. اگر ستارہ کو آپ بقول آپ کہتے ہو کہ ستارہ ویوز کی بھوکی ہے, اس نے سارا چکر چلایا, وہ بھی چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہو. آپ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو. آپ بھی اپنے بیٹے کو ٹارگٹ بنا کے اور لوگوں سے ہمدردی لینا چاہ رہے ہو, دو بول لینا چاہ رہے ہو. کون سے رشتے ہیں جو آپ نے چھوڑے ہیں. ہر رشتے کو آپ نے رگڑ کے رکھ دیا ہے, اپنے ہاتھوں ننگا کر دیا ہے. اور یہ ننگا کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو آگ آپ دوسروں کے گھروں میں لگا رہے ہیں وہاں سے چنگاری آپ کے اپنے گھر بھی پڑے گی. آپ کی بیٹیاں بھی ہیں. آپ لوگ کیوں, آپ تو سمجھدار تھے, سب سے بڑے تھے. اگر یہ سارے بہن بھائی آپ سے جو چھوٹے تھے غلطیاں کر رہے تھے, تو آپ کا تو کام تھا کہ آپ ان غلطیوں کو پردہ دیتے, ان سے سمجھاتے, ان کو پیار محبت سے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے ان کا اپنا بڑا پن دکھاتے, باپ کی جگہ ان کو سمجھاتے, ان کو اچھے برے کی تمیز بتاتے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے تو خود جو ہے ان پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا, کیچڑ اٹھانا شروع کر دیا, ان لوگوں کو ننگا کر دیا ہے. اور وہ ننگے ہو رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ننگے ہوں گے. اب سچائی کتنی ہے وہ تو آپ کی اپنی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ان باتوں میں سچائی کتنی ہے. آپ نے جتنی باتیں ستارہ یا دلبر یا بابر وغیرہ کے خلاف کی ہیں, اتنی ہی باتیں آپ کے اپنے منہ سے خود ان کی نفی بھی کر دی ہے. آپ نے خود اپنی باتوں پہ غور کری ہے نا, تو آپ نے کیا کیا. اور اگر آپ کی بہن اتنی ہی اچھی تھی, اتنی ہی وہ تھی, اچھی ہوگی مانا مجبور, لیکن ایک اللہ نے خلا کا راستہ دکھایا, وہ اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو جاتی. اب بچوں کو پالتی بقول, اور کون سی ماں اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتی. آپ لوگ آج اس خرچے کو گن رہے ہو کہ ماں نے اتنا خرچ کیا. ہر ماں کرتی ہے, اگر باپ نہ دے تو ماں کرتی ہے. ہم نے بھی اپنے بچوں پہ بہت کچھ خرچ کیا ہے, کر رہے ہیں. ہم بھی مشکلات اٹھا کے بھی اپنے بچوں کا ساتھ دیتے کرتے ہیں. تو کیا ماں باپ کا دیا ہوا گنا جاتا ہے. ماں یا باپ دونوں میں سے اگر کبھی ایک کوئی غلط بھی ہو جائے تو ماں کبھی غلط نہیں ہوتی, ماں تو اپنے آخر تک بچوں کا ساتھ دیتی ہے. لیکن آپ کی بہن نے کیا کیا, کہاں ساتھ دیا اپنے بچوں کا ساتھ. وہ جو تھوڑے دن رہے, اگر اتنی ہی اس کو تھی تو وہ نینا کو لے کے جا سکتی تھی, تو اپنے دونوں بیٹوں کو بھی پیار محبت سے اپنی طرف کرتی, اپنی بہوؤں کو اپنے ساتھ رکھتی, پوتے پوتیاں کھلاتی. اب اس عمر میں آ کے اس نے یہ حربہ استعمال کیا, طلاق لی. اگر اتنا ہی اکبر اس کو ذلیل و خوار کر رہا تھا تو وہ اتنے عدالت کے راستے ہیں, سوشل این جی اوز ہیں, وہ کہیں دروازہ کھٹکا کے اپنے لیے انصاف مانگتی. شادی کی اور بھاگنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی اس کو. یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ عمر ینگ عمر ہو, کوئی البیلی سی لڑکی ہو, پتہ چلے کوئی 20-22 سال کی لڑکی ہے اور وہ تنگ آئی, وہ اپنے لیے قدم اٹھا سکتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے زندگی کا فیصلہ سٹارٹ میں ہی لے کے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. مگر ایک ایسی عورت جس نے ساری زندگی تو سیکریفائس کیا, ساری زندگی بقول ان کے کہ میں نے ان کی ماریں کھائیں, ان کے ساتھ رہتی رہی مجبور ہو کے بھی, تو کیا اب وہ نہیں رہ سکتی تھی جبکہ ان کی بہویں ہو گئی تھی, پوتے پوتیوں والی بہویں تھیں, بچے جوان ہیں, تو پھر انہوں نے اس عمر میں اپنے سر میں کیوں خاک ڈالی. مارتا بھی تھا اکبر
تو آپ جاتی کسی کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس جاتی، اپنی سوشل ورکرز کے پاس جاتی جو کرتے ہیں، اور ان کے خلاف عورت کے تو ایسے ہی بڑے حقوق ہیں اور بہت عورت کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے، تو وہ تو بڑے آرام سے آپ کر سکتی تھی اور ان کو انصاف دلا سکتے، آپ پرچہ کروا دیتی اکبر کے لیے، اور وہ خود ہی پولیس اسے سدھار لیتی اور آپ کے حقوق بھی آپ کو دلواتی، مگر آپ اپنے سر میں خود ہی اپنے، وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھے ڈال دی کہ آپ نے تو خود اس عمر میں آ کے جو ہے وہ کی، اور آپ بھائی کیسے تھے جو فیور کریں، جو بہن کو سمجھانے کے بجائے، اس کو یہ احساس دلانے کے بجائے کہ کل کو یہ تیری حرکت جو ہے یہ تیرے بچوں کے لیے بھی آگے نقصان ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہاں سے کہاں گند پھیل گیا اور کیا کیا بن گیا، اور ستارہ وہ جس کے جو بیچاری آپ لوگوں کے لیے اتنا ذلیل ہوئی، اتنے سے آپ کے لیے فائدے سوچے، آپ کو چینل بنا کے دیے کہ چلو میرے بہن بھائی بھی ترقی کریں، میرے ساتھ اچھے طریقے سے دنیا میں رہیں اور اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی کی طرح گزاریں۔ آج آپ لوگ رشتہ داری اس کا یہ صلاح دے رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو۔ اگر وہ غلط بھی تھی نا تو تب بھی آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس طرح سے کسی کے لیے باتیں کریں اٹھائیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو سمجھائے۔ اب یہ ایک نیا گھٹا کھل گیا ہے اور دیکھیں جی یہ کس طرف جاتا ہے، یہ اب نئی سٹوریاں شروع ہو گئی ہیں اور نئے ہی مسائل شروع کر دیے، اور اب یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وائی ٹی گرم ہو جائے گی اور وائی ٹی پہ پھر ایکشن کے ریئیکشن ہوں گے اور باتیں ہوں گی، اور پتہ نہیں اور کون کون سی، جب کوئی تھوڑی بہت کسر اس خاندان کی عزت کی رہ گئی ہے نا وہ بھی نکل جائے گی۔ بالکل کباڑہ کر کے رکھ دیا ان بڑوں نے ہیں۔ اور آپ کو تو یہ بھی خوف خدا نہیں آیا محمود صاحب کہ آپ کا گھر میں بیٹیاں بھی 2 ہیں اور ایک بیٹا معذوری کی حالت میں پڑا ہوا ہے، کیا آپ ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس باتوں کی وجہ سے آپ کو پکڑ میں لے لے۔ ویسے بھی ہم غیبت، یہ غیبت ہی تو ہوتی ہے، اگر کسی میں کوئی بات موجود اور اس کے آپ اس کو چرچا کرتے ہو تو غیبت کرتے ہو، اور غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے اور آپ نے پھر بات کر دی تو بہتان ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں آپ غلط، اگر آپ نے بہتان لگایا تب بھی غلط، اگر آپ نے غیبت کی ہے تب بھی غلط، اور اس کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آج آپ یہ گڑھے کھود رہے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کل کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار آپ کے حق میں اچھے ثابت ہوں گے؟ وہ بھی کبھی نہیں ایسا ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے ایسی ہی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو آج آپ کر رہے ہو تو کل کو اللہ نہ کرے کہ آپ کی بیٹیاں بھی اس طرح کی باتوں کی زد میں آ جائیں، تو سوچئے گا پھر آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ بہرحال ہم تو ابھی بھی کہیں گے وقت ہے، یہ چیزوں کو یہیں رہنے دیں، ستارہ کو اپنی زندگی جینے دیں اور آپ لوگ اپنی زندگی جئیں۔ وہ الحمدللہ بہت خوش ہے، اللہ سے خوشیاں اور دے، اور اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے دو، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت تندرستی والی زندگی دے، لیکن آپ لوگ جو ہے ان چکروں کا چھوڑ دو۔ یہاں سچائی لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ لانے کا بھی کوئی فائدہ، جھوٹ کہو گے تب بھی کسی نے نہیں ماننا، سچ کہو گے تب بھی۔ آپ کے پاس کیا پروف ہیں؟ آپ ثابت کر سکتے ہو؟ اپنی بات کو نہیں کر پاؤ گے ثابت، خالی باتوں پہ یہ فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال آپ کی تو یہ تھا کہ آپ اللہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے، آپ خود نیکی کی طرف ان کو راغب کریں، نماز روزہ کریں۔ اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اچھا خاصا کما رہے ہیں، پھر یہ اس سے آپ اس کا چینل بنائیں، آپ اپنی اصلاحی لائیں چینل پہ، وہ دکھائیں لوگوں کو، اس سے آپ ویوز لیں، اس کے اوپر جا کے آپ محنت کر کے کمائی کریں۔ یہ جھوٹی باتیں، ادھر ادھر کی ڈرامے بازیاں، ایک دوسرے کی الزام تراشیاں کر کے کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے آپ ہلتے میں ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ چلے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔